اور وہ لوگ جن کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احاطت بہی خطیئت ہو، ایسا شخص جس کو اس کی برائی نے گھیرے میں لے لیا ہو، وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم گھیرے میں آ چکے ہیں، اب بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، تو پھر پڑے رہو، اسی میں آگے بڑھتے رہو۔ اور اکثر گناہوں میں جو شدت اختیار ہوتی ہے وہ خدا کے فضل سے مایوسی کے نتیجے میں عطا ہوتی ہے۔ بس یہ آیت گناہوں پر انگیخت کے لیے نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کے لیے امید پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، تم واپس لوٹ سکتے ہو، ابھی بھی وقت ہے، تم واپس لوٹ سکتے ہو، ابھی بھی وقت ہے، تم واپس لوٹ سکتے ہو۔ کوئی تمہارے ایسے گناہ نہیں ہیں جن کو خدا بخش نہ سکتا ہو۔ بس یہ بہت ہی عظیم اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا، جو گناہ گاروں کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، اگر وہ اس سہارے کا مضمون سمجھیں، اگر واپسی کی تلاش شروع کریں، اگر ان کے نفس کی پیشمانی بڑھنے لگے، اگر وہ توبہ کی طرف مائل ہوں، تو یہ آیت گناہ گاروں کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ خدا نے تو بخشنا ہی نہیں، اب تو ہم بہت آگے گزر گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں گناہوں میں آگے بڑھیں، تو پھر ان کے لیے اس آیت کا اگلا حصہ ہے جو اطلاق پاتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بہت بخشنے والا، لیکن اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھک جاؤ اور اس کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ اصل منہ میں فرمان برداری بھی ہے اور سپردگی بھی ہے۔ اس کے سپرد کر دو، اپنے آپ کو اس پر پھینک دو، اب تو نے ہی جو کچھ کرنا ہے، ہم سے تو یہ داغ مٹتے نہیں۔ اور اصل منہ میں پھر دعا کا مضمون بھی داخل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں، تمام توکل اس پر کریں، تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تو تیرے سوا کوئی سہارا رہا ہی نہیں، ہم نے اپنا سارا وجود تیرے حوالے کر دیا، اس لیے تو مددگار ہو جا۔ اصل منہ کے نتیجے میں جو عاجزانہ دعائیں اٹھتی ہیں وہ بخشش کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ کر لو من قبل ان یاتیکم العذاب، اس وقت سے پہلے کہ عذاب آ جائے۔ جب عذاب آ جائے گا تو پھر بچ نکلنے کا، پھر بخشش کا کوئی وقت باقی نہیں رہے گا۔ ثم لا تنصرون، پھر تم کسی طرف سے مدد نہ دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا،